مگر نوجوانوں اگر آپ کہو تو میں اپنی ٹوپی آپ کی خدمت میں رکھ کر بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیا تم جنازے نہیں دیکھتے؟ کیا گھروں سے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا تم نے اپنے کندھوں پر جنازوں کو لے جا کر قبرستان میں نہیں رکھا ہے؟ کیا تمہیں وہ اپنی اصل زندگی یاد نہیں ہے؟ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے؟ مسلمانوں کے لیے لے کر آئے تھے، نوجوانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے لے کر آئے تھے، آج نبی کے طریقے کو ہم نے پچے پچھ ڈال دیا۔ آج دنیا کے اندر رسوا ہو گئے، ذلیل اور خوار ہو گئے۔ ہم نے اپنے منہج کو، اپنے طریقے کو، نبی کے طریقے کو چھوڑا، دنیا نے ہمیں چاروں طرف سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان بڑا عجیب و غریب، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی تلاوت، اس کی پاکی اور اس کی طہارت کے چرچے تھے، اور وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو عبادت کرتے دیکھتے تھے، اس کی تلاوت کو دیکھتے تھے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے اس کو اپنے کام کے لیے گھر بلایا، بلانے کے بعد دروازہ بند کر لیا، خواہشات کا اظہار کیا، نیت خراب ہو گئی اور اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور اس سے مطالبہ کیا، خواہش کا اظہار کیا، غلط نیت کے ساتھ دست درازی کرنا چاہا۔ مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کے خوف سے تھرا جاتے ہیں اور جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے موقع سے گناہوں سے بچایا کرتا ہے۔ وہ نوجوان تو تھرا گیا، ایک لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، خشیت تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے تھا، گناہوں کی طرف مرعوب نہیں ہوا، کوئی رغبت نہیں۔ مگر نوجوانوں اگر آپ کہو تو میں اپنی ٹوپی آپ کی خدمت میں رکھ کر بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیا تم جنازے نہیں دیکھتے؟ کیا گھروں سے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا تم نے اپنے کندھوں پر جنازوں کو لے جا کر قبرستان میں نہیں رکھا ہے؟ کیا تمہیں وہ اپنی اصل زندگی یاد نہیں ہے؟ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے؟ کبھی اس کی اصلاح کی کوشش کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا نظام بنایا ہے، موت کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تمہارا دل روتا نہیں۔ اگر موت یاد نہیں آتی تو قبرستان جایا کرو، وہاں جو منوٹن مٹی کے نیچے آپ کے احباب ہیں یا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کہ جنہوں نے طاقت کے زوم اور دبدبے میں لوگوں پر ظلم کیا، ان کو دیکھ کر موت کو یاد کر لیا کرو۔ جا نظر ڈال، غورِ غریباں پہ عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ یہ اس جلسے کا مقصد اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے دامن میں عمل کی نیت سے اس عہد کے ساتھ کہ نبی کے نام پر نوجوانوں نے جلسہ کیا، آپ نے اگر سما خراشی ہی کے لیے اس جلسے کو سنا، حضرت کی تقریر کو سنا، یاد رکھنا آپ کا جلسہ کرنا عبث اور بیکار ہوگا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر صحیح نیت نہیں کی، صدق نیت سے اور اس ارادے کے ساتھ تقاریر نہیں سنی کہ آج ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، مالک کے گھر میں بیٹھ کر سچے ارادے کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ عہد کر کے اٹھیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر سے، اپنی زندگیوں کے اندر سے برائی کو دور کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس عورت نے تمام تر کوشش کی، حربے کیے، ڈورے ڈالے،
طاقت کا مظاہرہ کیا، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی پیشانی اور جن کے ماتھے اللہ کی یاد میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کہ جن کا دل مسجدوں میں لگتا ہے، وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اس موقع سے بھی بچایا اور فوراً اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت پڑھنا تھا کہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس کو نوجوان کو بہت دور جنگل میں بھگوا دیتی ہے۔ کسی طریقے سے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، گھر والے اس کو اٹھا کر لاتے ہیں، لانے کے بعد ہوش آتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں اور گھر والوں کو وہ پوری داستان بتانے سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ اور اسی درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بہت دنوں سے اس نوجوان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تشویش ہوئی، احساس ہوا، اور پوچھا لوگوں سے کہ وہ نوجوان نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا۔ ایسا لگا کہ سانس رک گئی، کچھ دیر کے لیے قدم لڑکھڑا گئے، اور فوراً دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، چلو اس کے گھر چلتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے معلوم کرتے ہیں کہ انتقال کی وجہ کیا رہی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ علماء ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے لیے نعمت ہیں۔ آج موبائل کو تم نے اپنا مفتی بنا لیا ہے۔ آج موبائل کے ذریعے جتنا بگاڑ ہے، شاید کہ اس سے پہلے ہم نے اپنی نظروں میں اور اپنی زندگی میں اتنا بگاڑ نہیں دیکھا۔ آپ بند کمرے میں چار دیواری کے اندر کنڈی لگا کر، کھڑکیاں بند کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں، تم غلط ہو، تمہارا گمان غلط ہے۔ وہ رب العالمین تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تمہارے کندھوں پر دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو لکھوا رہا ہے۔ اور جب اصل دن آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، قبر میں تجھے اور مجھے اتارا جائے گا، جب تجھے دنیا کے وقت کا خیال آئے گا کہ ہاں کچھ لوگ تھے، قرآن تھا، ہم نے قرآن پر عمل کر لیا ہوتا، شاید کہ یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ حضرت عمر اس کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد والد سے پوچھتے ہیں، والد نے بتلایا کہ ایسے ایسا واقعہ ہوا۔ اور جب والد یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس والد نے بیٹے کی پوری داستان آپ بیتی بیان کی، اور یہ کہا کہ اس نے ایک آیت پڑھی ہمارے سامنے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت پڑھنا تھی کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس کو قبر میں لے جا کر دفن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا۔ آج دنیا تمہیں چاروں طرف سے ہراسا، کمزور کرنا چاہتی ہے، تمہارے اسلام پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات ہر انسان، ہر مومن کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، یاد رکھنا یہ ایمان، یہ اسلام، یہ چراغ محمدی تا قیام قیامت انشاءاللہ جلتا رہے گا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرت عمر اس کی قبر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد صاحب قبر سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے نوجوان، تیری زندگی میری نظروں کے سامنے تھی، نماز پڑھتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسے نوجوان کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ زمانہ کتنا ہی آپ کے اوپر ظلم کرے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ نمرود نے سر اٹھایا، فرعون نے سر اٹھایا، نہ جانے کتنی بڑی بڑی طاقتوں نے سر اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ہیست ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو کچل کر رکھ دیا، اور قیامت کی صبح تک عبرت کا نشان بنا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی روح کو واپس کیا، بولنے کی قوت گویائی سے ہمکنار فرمایا، بولنے کی صلاحیت دے ڈالی، اور اندر سے آواز آتی ہے اعطانیہما ربی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی۔ میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، جلسے کا مقصد اصلاح معاشرہ بھی ہے، اور جلسہ سیرت النبی، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت اگر زندگی میں ہے تو یاد رکھنا صراط مستقیم پر آپ چل سکتے ہو، دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے آپ شرم محسوس کرتے ہو۔ یہ موقع اپنے آپ کو چھپانے کا نہیں ہے، یہ موقع اپنی مسلمانی کو چھپانے کا نہیں ہے، اسلام کو چھپانے کا نہیں ہے۔ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنے آؤ، یہ اسلام کی روب اور دبدبہ ہے، اسلام کی سطوت ہے، اسلام کی شوکت ہے۔ اگر آپ نے حالات سے ڈر کر، حالات سے گھبرا کر اپنے آپ کو اس دوراہے سے بھی ہٹا لیا اور اس زمرے سے بھی ہٹا لیا، یاد رکھنا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں جمعیت علماء دھڑیال کے علماء کرام کا، اور دھڑیال کے تمام ائمہ اور تمام علماء کرام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سرپرستی نوجوانوں کی عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا گو ہیں، التجا ہے، اے اللہ ان نوجوانوں کی محنت کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر